السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإيمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ الہ العالمین کی بے حد و بے شمار حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، عظمت و جلال اور مکمل وحدانیت کے بعد انگنت ولا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء سید ولد آدم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے ہدایت، رہبر، رہنما، مطاع و مقتدا اور معلم و مربی بنا کر مبعوث فرمایا. حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد ہمارے انتہائی قابل احترام محترم فضیلت الشیخ اختر ضیاء صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، عزیز بھائی محترم فیصل، عزیز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اساتذہ ادارے کے اور معلمین، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو مفید بنا دے. اللہ رب العالمین ان لمحات کو ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ تربیت و اصلاح کا ذریعہ بنا دے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں باعث برکت، باعث سعادت اور باعث رحمت بنا دے. آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں
جو مسائل ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے موجود ہیں. کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم میں سے کہ اس کے گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف، پریشانی، الجھن موجود نہیں، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کا لازمی جز ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جس فطرت پر، جس مزاج پر پیدا فرمایا ہے، اس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، اس میں آسانی بھی ہے، راحت بھی ہے، اور اس میں تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے. سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے، ابتدا میں آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پریشانیاں، تکالیف، مسائل یہ دو طرح کے ہوتے ہیں بنیادی اعتبار سے. ایک جو ہمارے اعمال اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور دوسرے جنہیں آزمائش سے تعبیر کیا جاتا ہے، ابتلا سے تعبیر کیا جاتا ہے. پہلے کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اعمال کے ساتھ، پریشانیوں کی پہلی قسم کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اعمال کے ساتھ. کیونکہ گناہ جو ہے، نافرمانی، اس کا اثر ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے، اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے ری ایکشن ہوتے ہیں. قرآن و حدیث میں بڑی صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں، خشکی میں اور سمندر میں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، آپ کو پتہ ہے. دنیا کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ پانی ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خشکی ہے. فرمایا کہ دونوں میں فسادات مرتب ہوتے ہیں. اور فساد سے مراد وہ فساد نہیں ہے جو ہم اردو میں فساد سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں اردو میں فساد کی اصطلاح ایک خاص معنی اور مفہوم میں استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی میں اور شرعی اعتبار سے فساد کہتے ہیں ہر برے اثر کو، کسی بھی بات کا، کسی بھی عمل کا جو اس کی جو برائی ہے اسے فساد سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مختلف صورتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، قتل و غارت گری ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، لڑائی جھگڑا ہے. یہ ایک جامع تعبیر ہے قرآن مجید کی اور شریعت کی فساد کی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو فساد ہے یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم.
حرف ما، میم الف ما، عربی میں عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا کسی بھی قسم کی کوئی بھی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے اعمال کے مقابلے میں، اس کے نتیجے میں جو مصیبتیں ہیں وہ جتنی تمہیں پہنچتی ہیں اس سے کہیں بڑھ کر پہنچنی چاہیے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی جو مصیبتیں ہیں انہیں تو اللہ تم سے ویسے ہی دور کر دیتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت درگزر کا معاملہ فرماتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، تمہاری ذاتی زندگی میں، تمہارے گھر کے اندر، تمہارے کاروبار میں، تمہاری دنیا میں، تمہارے دینی معاملات میں، تمہارے ظاہر میں، تمہارے باطن میں، کسی بھی صورت میں، فرمایا کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں، مسائل، الجھنیں، یہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر یہ انسان کے اعمال کے نتائج ہیں. اعمال سے کیا مراد ہے؟ اعمال سے مراد گناہ ہیں، بد اعمالیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں. اور دوسری قسم کی جو پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، انہیں آزمائش سے تعبیر کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آئی ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی ہیں. کیا آئی ہیں؟ آزمائشیں. آزمائش میں اور گناہوں کے اثرات میں کیسے فرق کیا جائے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بہت سے ضابطے ہیں. یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی ایک انسان کو پہنچ رہی ہے، جو تکلیف، جو مصیبت اسے پہنچ رہی ہے، یا جو بیماری اسے لاحق ہوئی ہے، یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے یا آزمائش ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بہت سے ضابطے ہیں، لیکن دو باتیں سمجھ لیجیے اچھی طرح. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ آزمائش جو ہے نا وہ آتی ہے دین کے مقابلے میں. آزمائش کس کے مقابلے میں آتی ہے؟ دین کے مقابلے میں. مثال کے طور پر اللہ کے دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو تکلیف ہے وہ تکلیف، وہ آزمائش. اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دینے کی وجہ سے جو ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ آزمائش. کہ آپ اور میں، یہ کوئی بھی انسان اللہ کے لیے کچھ کرے اور اس کا ریئیکشن مرتب ہو. وہ ریئیکشن کیا ہے؟ وہ ریئیکشن آزمائش ہے. انسان اللہ کے رسول کی حمایت و نصرت کے اندر کچھ کرے اور اس کا ریئیکشن مرتب ہو تو وہ آزمائش ہے. انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو ریئیکشن مرتب ہوتا ہے وہ آزمائش ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ حرام کا ارتکاب کریں گے تو حرام کے بہت سارے دروازے ہیں اور ان سے آپ جو ہے بہت کچھ مال حاصل کر سکتے ہیں. بہت مال حاصل، آپ جھوٹ بول کے مال حاصل کر سکتے ہیں، آپ دھوکہ دے کر منافع حاصل کر سکتے ہیں، آپ کسی کا مال غصب کر کر، کسی کے مال کو ہڑپ کر کے آپ اپنے مال میں اضافہ کر سکتے ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں
آپ یہ نہیں کرتے. آپ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن آپ جھوٹ نہیں بول رہے. آپ دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن آپ دھوکہ نہیں دے رہے. آپ زیادتی کر سکتے ہیں لیکن آپ زیادتی نہیں کر رہے. اب اس کے نتیجے میں ظاہری اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ جو مال آپ کو حاصل ہونا تھا، جو دنیا کا فائدہ آپ کو حاصل ہونا تھا، وہ فائدہ حاصل نہیں ہے. یہ نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ بظاہراً تو نقصان ہوا نا، لیکن یہ جو نقصان ہے یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. یہ آزمائش. مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، آپ وہ پیسہ بینک میں رکھوا دیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کی ایک مخصوص پرسنٹیج ہر مہینے آپ کو ملتی رہے گی اور آپ کا پیسہ بھی سیف. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سیونگ اکاؤنٹ میں اگر آپ پیسہ رکھواتے ہیں، اس کے اندر ایک مخصوص پرسنٹیج ہوتی ہے جو آپ کو مل رہی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر رہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے اپنا پیسہ صرف بینک میں رکھتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اور آپ کو جو فائدہ مل رہا ہے آپ وہ فائدہ حاصل نہیں کر رہے. تو وہ 9% کا، 10% کا، 11-12% کا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ 1,00,000 پہ 10,000 کا نقصان بظاہراً ہو رہا ہے، لیکن یہ نقصان آپ برداشت کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. پھر مثال کے طور پہ اگر آپ اللہ کے لیے کچھ، اللہ کے دین کی حمایت و نصرت میں کچھ آواز اٹھا رہے ہیں تو لوگوں کا ری ایکشن آ رہا ہے. آپ توحید کی بات کر رہے ہیں، جو شرک میں مبتلا لوگ ہیں ان کی طرف سے ری ایکشن آ رہا ہے. آپ سنت کی بات کر رہے ہیں، جو بدعت میں مبتلا لوگ ہیں ان کی طرف سے ری ایکشن آ رہا ہے. تو بہت زیادہ ہم اس میں نہیں جائیں گے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آزمائش کیا ہے اور آفت کیا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو آزمائش ہمیشہ یاد رکھیں، وہ دین پر عمل کے نتیجے میں جو ری ایکشن مرتب ہوتا ہے وہ آزمائش ہوتی ہے. وہ آزمائش ہوتی ہے. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی مصیبتیں، جو بھی تکلیفیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. جس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی کہ جی میں آزمائش میں مبتلا ہوں. جس کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچی، وہ اس کو آزمائش سے تعبیر کر دیتا ہے. یہ بات غلط ہے. ضابطہ یہ ہے کہ پہلے آپ اسے اپنے گناہوں کا نتیجہ سمجھیں، اسے آزمائش مت سمجھیں. آپ کیا سمجھیں؟ اپنے گناہوں کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور انہیں عذاب ادنا، چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہیں دنیا کے، ان کے مزے چکھائیں گے. ہم انہیں ان میں مبتلا کریں گے، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مسائل میں، الجھنوں میں، مالی تنگیوں کے اندر. پھر جو تنازعات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، اختلافات ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یہ عذاب ادنا ہے. دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر کے علاوہ. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے لعلہم یرجعون. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر اصلاح کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. ہم نے اسے اپنے اعمال کا، اپنے گناہوں کا نتیجہ سمجھنا تھا، لیکن ہم نے ان کو کیا کہا کہ یہ آزمائش ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، لہذا ہم اصلاح کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. لہذا گھروں کے اندر جو مسائل ہیں، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہے، یا آپس میں وہ محبت نہیں ہے، وہ اتحاد نہیں ہے، اولاد کے والدین کے ساتھ تعلقات ڈسٹرب ہیں، والدین کے اولاد کے ساتھ تعلقات ڈسٹرب ہیں، بہن بھائیوں کے آپس کے معاملات ڈسٹرب ہیں، گھر کے اندر سکون نہیں ہے،
ایک عجیب ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے گھر کے اندر، برکت نہیں ہے. ہاں، یہ جو گھر کا ایک عجیب سا ماحول، بہت سے گھر کی میں بات کر رہا ہوں، سب کے گھروں کی بات نہیں ہے. اور پھر ہر انسان کے گھر میں ایک ہی مسئلہ نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے گھر میں جو ہے وہ مالی معاملات، مالی مسائل ہوں. کتنے گھرانے ایسے ہیں، آئے دن ہمارے پاس دارالافتاء میں سوالات آتے ہیں ایسے لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر ہے. وہ آج کے جسے آپ کہہ لیں کہ پریشان کن حالات میں بھی مالی اعتبار سے بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ان کی اولاد ان کی فرما بردار نہیں، شوہروں کی بیویاں فرما بردار نہیں ہیں. بیویوں کے لیے شوہر جو ہیں وہ آپ جسے کہنے کہ ایک آزمائش بنے ہوئے ہیں. پھر گھر کے اندر سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں گھر کے اندر، بیماریاں ہیں، مختلف قسم کے معاملات ہیں باوجود مالی آسائشوں کے. پھر یہ مختلف ہر گھر کے مسائل الگ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں ایک ہی طرح کے مسائل ہیں. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک ہم ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کریں گے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کی وجہ ہمارے اعمال ہیں، اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ بنیادی بات ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے. پہلے قبول کریں، ایکسپٹ کریں کہ میرے گھر میں جو مسئلہ ہے اس کی وجہ میں ہوں، اس کی وجہ میرے گھر کا ماحول ہے، اس کی وجہ میرے گھر کے افراد کے اعمال ہیں. وہ کیا ہیں ان پر ہم آگے چل کے بات کریں گے. اس کے بعد ایک آخری بات کرتے ہیں، پھر میں جو ہے نا وہ اسباب کی طرف آؤں گا. دیکھیں، پریشانیوں کے جو اسباب ہیں نا، مسائل یا تکلیفوں کے جو اسباب ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ اسباب ہیں جن کو آپ حل کرتے ہیں مادی اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ جی کس اعتبار سے؟ مادی اعتبار سے. مادی اعتبار سمجھتے ہیں ظاہری اعتبار سے. مثال کے طور پہ گھر کے اندر اگر مالی تنگی ہے، آپ اس مالی تنگی کو کیسے ختم کریں گے؟ مزید محنت کر کر، ٹھیک ہے، کاروبار کے ذریعے. اگر آپ ایک جاب کر رہے ہیں، آپ 2 جاب کر لیں، اپنے کاروبار میں وسعت دیں، گھر میں کمانے والوں میں اضافہ ہو، پروفٹ مارجن آپ بڑھا دیں. آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ میری ماہانہ آمدن کیسے بڑھے گی کہ میرے اخراجات کنٹرول ہو جائیں. لیکن یہ حل جو ہے یہ مادی حل ہے. کیا حل کہلاتا ہے؟ مادی حل ہے. اب گرمی ہے، کتنی سخت گرمی ہو رہی ہے. بہت سارے گھروں میں اس گرمی کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ جی ایئر کنڈیشن، اے سی لوگوں نے لگا لیے ہیں. یہ مادی حل ہے. لیکن آپ سب کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا حل جو ہے وہ یہ مادی حل ہے؟ مسائل کے حل جو ہیں وہ مادیت سے حل ہو جائیں گے مسائل؟ جواب دیجیے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا، جو حل کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ایک حل ہے مادی حل اور دوسرا حل ہے شرعی اور روحانی حل. ایک مادی اور ظاہری حل ہے، دوسرا حل ہے شرعی اور روحانی حل. تو جب تک ہم سب جو ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ شرعی اور روحانی حل کی طرف نہیں آئے گا، مسائل حل نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ معاشرہ یا سوسائٹی جو ہے وہ گھروں سے بنتا ہے. کوئی بھی معاشرہ گھروں سے بنتا ہے، کوئی بھی سوسائٹی گھروں سے بنتی ہے. سوسائٹی کا تصور گھروں کے بغیر ممکن نہیں ہے، معاشرے کا تصور گھروں کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہذا گھروں کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، معاشرے کی اصلاح کے بغیر علاقے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، شہر کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ملک کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی.
تو مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ہمیں لازمی توجہ کرنی ہے شرعی اور روحانی اسباب کی طرف. قرآن مجید کی ایک آیت میں صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت ساری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. یہ جو زندگی میں تنگی ہے، ہاں کیا اس کی وجہ مالی تنگی ہے؟ جواب دیں. کیا اس کی وجہ دنیاوی اسباب و وسائل کا تنگ ہو جانا ہے؟ آپ کی اور میری نظر میں ممکن ہے وجہ یہ ہو. شاید آپ کہیں کہ ہاں جی اگر مال آ جائے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جس نے مجھ سے منہ پھیرا، میرے ذکر سے اعراض کیا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ تنگ ہو جائے گی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ معیشت کی تنگی، معیشت کے دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک معیشت سے مراد فائنانس، مالی معاملات، لیکن عربی میں معیشت سے مراد پوری زندگی ہے، پوری زندگی ہے. تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ مالی معاملات تنگ ہو جائیں گے، اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی. پھر باوجود اس کے کہ ایک باپ جو ہے جس نے اپنی پوری زندگی اپنے آپ کو محنت کی چکی میں پیسا اپنی اولاد کی خاطر، وہی اولاد اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، وہی اولاد اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی. پھر وہ اولاد مثال کے طور پہ کہ جو اپنے باپ کی فرما بردار ہے، اپنی ماں کی فرما بردار ہے، والدین کی طرف سے زیادتی کا شکار رہے گی. شوہر اور بیوی کے آپس میں جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب رہیں گے. نوک جھوک، لڑائی جھگڑے، آوازیں بلند ہونا، بس اوقات مار پیٹ اور پھر طلاق تک کی نوبت آ جانا. اولاد ہونے کے بعد بھی، بچے بڑے ہونے کے بعد بھی جو ہیں بڑھاپے کے اندر آپ یقین جانیں ایک مرد کا سہارا اس کی بیوی ہوتی ہے، ایک عورت کا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کا شوہر ہوتا ہے. لیکن یہ شوہر بیوی کے ساتھ نہیں کھڑا اور یہ بیوی شوہر کے ساتھ نہیں کھڑی، دونوں الگ ہو گئے، دونوں الگ ہو گئے. پھر اسی طرح بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائیوں کے آپس میں. پھر اگر یہ دائرہ بڑھاتے چلے جائیں تو خاندان کے اندر ددیال ننیال ڈسٹرب ہے. تو یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف یقین جانے وہ شرعی اور روحانی اسباب کو اختیار کرنا ہے. جب تک ہم شرعی اور روحانی اسباب اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مسائل ہر گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن ہر شخص ان مسائل کو مادیت سے حل کرنا چاہتا ہے، شرعی اسباب اختیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کوئی یہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا کیا حل بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے کیا حل بیان فرمایا، دین ہمیں اس کا کیا جو ہے وہ حل دیتا ہے. لہذا آپ یہ دیکھیں اگر ہم شرعی اسباب کی طرف آتے ہیں تو جس وقت دو لوگ ایک نئے رشتے کے اندر منسلک ہو رہے تھے نا، ایک لڑکے کا لڑکی کے ساتھ، ایک لڑکی کا لڑکے کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو رہا تھا، دو لوگ آپس میں ایک نئے رشتے میں منسلک ہو رہے تھے، دو گھرانے آپس میں مل رہے تھے. نبی علیہ السلام نے جو ایجاب و قبول سے پہلے ان دونوں کو اس رشتے میں باندھنے سے پہلے جو خطبہ پڑھا ہے وہ خطبہ کیا ہے؟
اسے خطبۃ النکاح کہا جاتا ہے. یہی خطبہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے والے دن، ہر 7ویں دن پوری سوسائٹی اور معاشرے کو جمع کر کر انہیں ان کے سامنے پڑھا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کسی بھی معاملے میں کوئی بھی نصیحت فرمانی ہوتی تو آپ کا انداز یہ ہوتا، آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، خطبہ ارشاد فرماتے اور پھر جو بات آپ نے کرنی ہوتی وہ بات آپ کرتے. اور آپ تصور کریں 23 سال پوری زندگی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روٹین رہی، یہ معمول رہا. تو آپ اندازہ کریں کہ جو خطبہ، نصیحتیں تو موقع اور معاملات کے حساب سے بدلتی رہتی، نصیحتیں تو بدلتی رہتی لیکن خطبہ ایک ہی ہے. خطبہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، ہر نصیحت کی بنیاد ہے. مثال کے طور پہ آپ کتنی بھی عمارتیں بنا لیں، ہر عمارت بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے نا. بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی عمارت ہو، وہ سنگل اسٹوری ہو، وہ ڈبل اسٹوری ہو، وہ کئی منزلہ عمارت ہو، کھڑی وہ بنیاد پر. تو آپ سمجھ لیں ہر نصیحت کی بنیاد جو ہے وہ یہ خطبہ ہے، وہ یہ خطبہ ہے. اور اس خطبے میں اللہ کے پیارے حبیب اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، قرآن و حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے بعد قرآن مجید کی 3 آیات پڑھا کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الی آخر الآیہ، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا الی آخر الآیہ. یہ 3 آیات، ان تینوں آیات کے اندر ایک ہی نصیحت ہے، بنیاد ہے. اور وہ نصیحت کیا ہے؟ جی تقوی کی نصیحت، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت. اور قرآن مجید نے تقوی کے بارے میں جو ایک بہت سے فائدے ذکر کیے ہیں، جو سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ ذکر کیا، فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. آج کے موضوع کا جو عنوان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کو مشکلات سے، پریشانیوں سے، مسائل سے، الجھنوں سے نکال دے گا. اور یہی بات اللہ کے پیغمبر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے اندر بیان فرما رہے. اب یہ جو 3 آیات ہے تقوی، اس کے حوالے سے میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ ہمارے شیخ کی مسجد ہے، تو ان کے علاوہ بھی مختلف علماء سے مختلف انداز میں آپ اس کی تعبیر جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں. میں بہت مختصر طور پہ آسان سے الفاظ میں اس کی ایک تعبیر جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی آیت سورہ آل عمران میں 4 پارے کی ابتدا میں، دوسری آیت سورۃ النساء کی ابتدا 4 پارے کے اختتام میں، اور تیسری آیت جو ہے سورہ احزاب کی آخری آیت. اور تینوں کے اندر تقوی کا حکم ہے. 2 آیات میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، ایک آیت میں پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا. جس آیت میں انسانیت کو مخاطب کیا گیا، انسانیت کو بھی مخاطب کر کر اللہ نے تقوی کا حکم دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، پوری انسانیت ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس کے بعد کیا فرمایا؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے. کیا اللہ صرف مسلمانوں کا خالق ہے؟ جواب دیں
اللہ پوری انسانیت کا خالق ہے نا. پھر یہ جو رشتے ہیں گھر کے، یہ صرف مسلمانوں کے ہوتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف مسلمانوں کا ہوتا ہے؟ اولاد کا اور والدین کا رشتہ صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے؟ بہن بھائیوں کا رشتہ صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے؟ جی، یہ جو خاندانی رشتے ہیں، ریلیشنز ہیں، یہ جو ہیں مسلمانوں میں تو نہیں ہوتے نا. یہ تو پوری انسانیت انہی رشتوں میں بندھی ہوئی ہے. ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بیٹے اور بیٹی کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں ان کو خون جوڑتا ہے، یہ خونی رشتے ہیں. لیکن ان رشتوں کے اندر محبت، ان رشتوں کے اندر مودت، ان رشتوں کے اندر باہمی تعلقات جو ہیں، یہ اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان رشتوں کے حامل لوگ اپنے خالق کے ساتھ کنیکشن قائم نہیں کر لیں. اس لیے یا ایھا الناس کہہ کر یہ والی بات کی گئی. جب انسانیت کو مخاطب کیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایک ہی نفس سے پیدا کیا، اور پھر اس نے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے پوری نسل انسانی. تو یہ جو مخلوق کا کنیکشن جب تک خالق کے ساتھ قائم نہیں ہوگا اس وقت تک مخلوق کے معاملات درست نہیں ہوں گے. اچھا، باقی جو 2 آیات ہیں، ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور ان کو تقوی کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیا فرمایا؟ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ تم نے ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ اس کے رسول کو مان لیا نا. اب جب تم نے اللہ کو مان لیا ہے تو پھر اللہ سے اس طرح ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. کیونکہ ایمان والے جو ہے نا، ایمان والوں کو ایمان کی نعمت اللہ نے دی ہے تو ان کا زیادہ حق ہے. کس بات کا؟ اس بات کا کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے. یعنی یہ کیسا ایمان ہے کہ جس میں ایک طرف آپ اللہ رب العالمین پر ایمان بھی رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے طرز عمل ان کا ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. اسی لیے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی تم اپنے ایمان کا جو تم دعویٰ کر رہے ہو، تمہارا ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور آیت کا اختتام کس بات پر کیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ دیکھو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اسلام کی حالت میں. یہ ایک آیت ہو گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نکاح دے رہے ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، 2 رشتے آپس میں جڑ رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر یہ آیت پڑھ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی زندگی شروع ہو رہی ہے نا، 2 گھرانے آپس میں مل رہے ہیں، 2 لوگ آپس میں مل رہے ہیں، ان کی زندگی اس وقت تک پرسکون نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس زندگی کے اندر جو ہے وہ اللہ کا تقوی نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر شوہر کو اللہ کا خوف نہ ہو نا تو وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، اور بیوی کو اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی. اور جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی. والدین کو اولاد کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن والدین اس وقت تک اولاد کے حقوق ادا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا ڈر ان کے اندر نہ آ جائے. اولاد والدین کے حقوق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا ڈر ان کے اندر نہ پائے. یعنی کہ یہ اللہ کا ڈر ایک ایسا نسخہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہر نبی کو، نبی کی بات ہوئی، ہر نبی کو تقوی کی وصیت کی، تقوی کا حکم دیا، اور ہر نبی نے اپنی ہر امت کو، امت کے ہر فرد کو
تقوی کا حکم دیا، کیونکہ جب شوہر بیوی کے حقوق کو پامال کرنے لگتا ہے نا، اور شیطان اسے اس کے حقوق پامال کرنے پر ابھارتا ہے، تو وہ ایک چیز جو اس کو روکتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اور جب یہ ڈر اللہ کا دل سے نکل جاتا ہے نا، تو پھر شوہر بیوی کے حقوق کو پامال کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، پھر اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر اس پر ظلم کرتا ہے، پھر اپنی جسے آپ کہہ لیں کہ ایک حیوانیت اور اپنی جو ایک مردان کی ہے وہ اس پر جو ہے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو کنٹرول صرف ایک ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا خوف، کہ انسان اپنے اندر یہ تصور پیدا کرے کہ کوئی ذات ہے جو مجھے پکڑ سکتی ہے، جو مجھے روک سکتی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اگر میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، صرف تقوی۔ اور بیوی بھی قرآن مجید نے بیویوں کے نشوز کا ذکر کیا، ان کی بغاوت کا، ان کی نافرمانی کا۔ عورت بہت بڑا فطرہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین نعمت وہ نیک عورت ہے جس کو مل جائے، نیک عورت۔ اور عورت نیک کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ اپنے شوہر کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے۔ اور یہی معاملہ اولاد کا والدین کے ساتھ ہے، والدین کا اولاد کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ ایک چیز انسان اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیاد ہے مسائل کے حل ہونے کی۔ اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آیت کے اختتام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اسلام کی حالت میں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام پر قائم رہو گے تو گھر پرسکون رہے گا، لہذا جب پوری زندگی یہاں تک کہ موت تمہیں آ جائے اسلام جانا نہیں چاہیے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا حکم اگر ہم اس موضوع کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر جب تک دین موجود نہیں ہوگا اس وقت تک گھر کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، آخری سانسوں تک اسلام پر قائم رہنا ہے۔ جہاں تم نے اسلام کو چھوڑا، جہاں تم نے دین کو چھوڑا، وہاں مسائل آنا شروع ہو جائے۔ تو مسائل کا حل کیا ہے؟ مسائل کا حل دین ہے، اور مسائل کا حل اللہ کا تقوی ہے، یہ اصولی اعتبار سے۔ اس کے بعد جب ہم اسباب کی طرف آتے ہیں نا، تو تیسری جو آیت ہے تقوی کی، اس میں انداز الگ ہے۔ وہ انداز کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور کیا کرو؟ اور فرمایا کہ سیدھی، سچی اور صاف ستھری بات کرو۔ یہ جو زبان ہے نا، زبان، گھر کے بہت سے مسائل اس زبان کی وجہ سے ہوتے، اس زبان کی وجہ سے ہوتے، بہت سے مسائل۔ اس لیے تیسری جو آیت نکاح کے موقع پر اللہ کے پیغمبر پڑھتے، اس میں جو نصیحت ہے وہ کس تعلق سے ہے؟ وہ زبان کے تعلق سے، وہ بات کے تعلق سے۔ گھر کے مسائل کا تیسرا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر بھی اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ میجورٹی طلاق کے کیسز ہوتے ہیں جب غصے کے اندر زبان پر قابو نہیں رہتا اور شوہر ایک ہی مجلس کے اندر کئی طلاقیں دے کر گھر کو برباد کر دیتے۔ زبان۔ اور نبی علیہ السلام نے خواتین کو مخاطب کیا، اور خواتین کو مخاطب کر کر کہا کہ میں نے بڑی تعداد میں جہنم میں تمہیں دیکھا ہے۔ اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ پہلی وجہ تکثرن اللعن، تمہیں اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں، زبانوں پر کنٹرول نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ وہ بڑی بڑی طویل حدیث ہے، وہ اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے اور ان سے رپورٹ مانگتا ہے
اور پھر ہر شیطان کا چیلا آتا ہے اور اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے، آج میں نے یہ کیا. شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. پھر ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو الگ کر دیا، میاں بیوی کو الگ کر دی. شیطان اس کو قریب کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے کام کرنے والا جو کام اس نے کیا. جتنا خوش وہ ایک گھر کو بگاڑنے پر ہوتا ہے نا، اتنا خوش وہ کسی اور کام پر نہیں. اور یہ گھر کے بگاڑ کے اسباب میں بہت بڑا اور اہم ترین سبب جو ہے یہ زبان. یہ زبان. اسی لیے آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب اللہ رب العالمین والدین کے حقوق بیان فرما رہا ہے نا، اسے کس انداز سے بیان فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. کیا اپنے ماں اور باپ کے سامنے جو ہے وہ اف بھی مت کر، اف بھی نہیں کرنا. یعنی عملی طور پر تو انسان جو کرے گا وہ بعد میں کرے گا، زبان تک چلانے کی اجازت اس کو نہیں، کیونکہ شیطان داخل یہاں سے ہوتا ہے. یاد رکھ، شیطان یہاں سے داخل ہوتا ہے. صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زبان کی ہولناکی سے خبردار کیا. بڑے حیران ہو. تو نبی علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک کو باہر نکالا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس زبان کو پکڑا اور فرمایا کل قیامت کے دن بہت سے لوگ اس زبان کی وجہ سے اوندھا منہ کر کر جہنم میں ڈال دیے جائیں. اور پھر ایک حدیث کے اندر نمازیوں کا، روزے داروں کا، زکات دینے والوں کا، عمرہ اور حج کرنے والوں کا ذکر ہے، جن کو ان کی زبان کی نحوست جو ہے، ان کی زبان کی نحوست، ان کے یہ نیکیوں کے عملی جو پہاڑ ہے نا، وہ اس پہاڑ پر یہ نحوست بھاری پڑ جائے گی. تو گھروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے زبان پر کنٹرول. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما. تو یہ تین اسباب ہو گئے: اللہ کا دین، اللہ کا خوف، اور تیسرا سبب زبان پر کنٹرول. چوتھا اور بنیادی سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، اور وہ اصول دیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا، تم سب کا دشمن ہے، لہذا اس کو دشمن بناؤ، اس کو دشمن سمجھو. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان کو اللہ نے بڑے اختیارات دیے. فرمایا کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ شیطان تمہیں اور شیطان کا جو لشکر ہے وہ سب تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کیا بیان فرماتے ہیں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا دشمن موجود ہو اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا دشمن آپ کے سامنے موجود ہے، جیسے بارڈر ہے نا، بارڈر پہ دو دشمن آمنے سامنے موجود ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دشمن وہ بڑا تاک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، آنکھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ غافل ہوں اور وہ آپ پر حملہ کریں. آپ کیا کریں گے؟ جی آپ کیا کریں گے؟ آپ خبردار رہیں گے نا، آپ خبردار رہیں. آپ اس جگہ کو خالی چھوڑیں گے؟ آپ اس دشمن کو موقع دیں گے حملہ کرنے کا؟ آپ اس کے مقابلے کی تیاری کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ اگر اس نے حملہ کیا تو میں؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں شیطان اور اس کا لشکر تو وہ دشمن ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا، اور اس کی صلاحیتیں آپ سے زیادہ ہیں، اس کی صلاحیتیں آپ سے زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ جنت سے آدم اور حوا کو شیطان نے کیسے نکالا؟ شیطان تو جنت میں موجود ہی نہیں تھا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کیسے نکالا جنت سے؟ قرآن کہتا ہے فوسوس لہما الشیطان. یہاں پر شیطان کو اللہ نے جب جنت سے نکالا
تو اس نے جو ہے اللہ سے مہلت مانگی، اس کو مہلت دے دی گئی. اس نے اللہ سے اختیارات مانگے، وہ اختیارات بھی دے دیے گئے اس کو. اور ایک بنیادی اختیار اس کو یہ دیا گیا کہ وہ انسان کے جسم میں جہاں جہاں خون کی گردش ہے نا، وہاں وہاں اس کا اثر اور اس کا رسوخ موجود. اگر یہاں خون کی گردش ہے، دماغ کام کر رہا ہے، عقل موجود ہے، تو شیطان اس عقل کو استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. اگر دل میں گردش ہے، آپ زندہ ہیں، صحیح سالم ہیں، تو یہ دل جو ہے نا، شیطان اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ہاتھوں کو، پھر جسم کے اعضاء کو، نگاہوں کو، زبانوں کو، بصارت کو، جہاں جہاں خون کی گردش موجود، شیطان وہاں پر، اور پھر اس کو بہکانے کی، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے آدم اور حوا دونوں جو ہیں ان کو وسوسے کے ذریعے گمراہ کیا. کس کے ذریعے؟ وسوسے کے ذریعے. ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ اشارے پہنچتے ہیں یہاں پر، اور پھر دماغ پلاننگ کرتا ہے. اور جب دل بھی شیطان کے کنٹرول میں ہو، دماغ بھی شیطان کے کنٹرول میں ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے جسمانی اعضاء کو آرڈر جاری ہوتے ہیں دل سے اور دماغ سے، اور پھر انسان کے ہاتھ کام کرتے ہیں، انسان کے پاؤں کام کرتے ہیں، انسان کے جسمانی اعضاء کام کرتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ شیطان انسانی شیطان کو دیکھ کر شرما جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں انسانی شیاطین کا بھی ذکر کیا اور جنات کے شیاطین کا بھی ذکر کیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس پر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، وقت کم ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، جب تک آپ شیطان کو دشمن نہیں سمجھیں گے، اور وہ اسباب جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں اپنی ذات کو شیطان سے محفوظ کرنے کے، اپنے گھر کو شیطان سے محفوظ کرنے کے، اپنے بچوں کو شیطان سے محفوظ کرنے کے، جب تک وہ اسباب آپ اختیار نہیں کریں گے، آپ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ یقین جانیں ہم غافل ہو جاتے ہیں، شیطان اپنے مشن سے غافل نہیں ہے. اور اس کا مشن کیا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کیا فرمایا کہ میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. قرآن مجید میں شیطان کے الفاظ ذکر کیے گئے، میں سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں. تو وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، یاد رکھیں. وہ کس کا دشمن ہے؟ جی، وہ انسان کا دشمن ہے. مسلمان کی دشمنی تو محدود ہو گئی نا، وہ انسان کا دشمن ہے. یعنی کہ جو شیطان کے دوست ہے نا، شیطان ان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے جب وہ جہنم میں جب جہنم کے مستحق بن جائیں گے تو وہ شیطان کو بلیم کریں گے. شیطان کہے گا مجھے بلیم مت کرو، مجھے ملامت مت کرو، تم نے کیوں میری پیروی کی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسے اسباب بیان فرمائے ہیں جن اسباب کو اختیار کیے بغیر ہم اپنے گھر میں شیطان کے وجود کو پاک نہیں کر سکتے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب گھر میں شیطان آ جائے نا، اور پھر شیطان اپنے لشکر، اللہ لشکر سمیت آ جائے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، تو پھر گھر کے اندر جو ہے نا وہ پھر مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت نوٹ کیجئے گا. اللہ رب العالمین اور شیطان کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے. اب شیطان کو مہلت دے دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا فرمایا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. شیطان سے کہا کہ یہ جو انسان ہے نا، میرے جو بندے ہیں، میں کہ تو میرے ان بندوں پر ان کو بہکانا چاہتا ہے، اپنی آواز کے ذریعے ان کو بہکا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اپنے لاؤ لشکر، وہ سواری پر ہوں یا پیدل ہوں، ان سب کو لے کر آ جا. فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، میرے بندوں کے مال میں بھی شامل ہو جا، میرے بندوں کی اولاد میں بھی شامل ہو جا. یہ سارے اختیار اللہ نے دے دیے.
قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ شیطان انسان کے مال میں بھی شامل ہوتا ہے، انسان کی اولاد میں بھی شامل ہوتا ہے، اور شیطان اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آتا ہے جس کے اندر سوار بھی ہیں، جس کے اندر پیادے بھی ہیں، ان سب کو لے کر آتا ہے، اور شیطان اپنے لشکر کے ساتھ انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ نے استعمال کیا، کیا قرآن مجید کی اس آیت کا اختتام کیا ہے؟ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یاد رکھنا شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اور اب وہ اسباب شریعت نے کیا بیان کیے ہیں، 5 منٹ ہمارے پاس ہیں، جلدی سے ان اسباب کو نوٹ کر لیجئے۔ جب گھر میں داخل ہو تو گھر کے دروازے پر تم سے پہلے شیطان کھڑا ہوتا، تم سے پہلے شیطان کھڑا ہوتا گھر کے دروازے پر، اور جب تم اللہ کا نام لیتے ہو تو شیطان کو روک دیتے ہو، اور جب تم اللہ کا نام نہیں لیتے تو شیطان تمہارے ساتھ تمہارے گھر کے اندر داخل ہوتا۔ اور اس کے بعد دوسرا طرز عمل، میں جب تم سلام کرتے ہو، قرآن مجید نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ جو سلام ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی کا اور اچھی زندگی کا ایک تحفہ ہے۔ اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، جب بھی گھر والوں پر گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ جب تم سلام کرتے ہو نا تو اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہوتی ہے۔ اب ہمارے گھروں میں سلام ختم ہو گیا، یہ دوسرا موقع ہے کہ شیطان مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا موقع آتا ہے جب آپ کھانے پر بیٹھتے ہیں، اور جب کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو شیطان کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا موقع آتا ہے کہ جب گھر کے اندر آلات موسیقی جب شروع ہوتے ہیں، موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، یا موبائل یہ اسکرین ہے، اور اس کے اندر موسیقی، آلات موسیقی، یہ پہلی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر تو حاوی ہونا چاہتا ہے اپنی آواز کے ذریعے۔ تو شیطان کی آواز کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں شیطان کی آواز جو ہے یہ موسیقی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي، ضرور ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ وہ شراب کو اور موسیقی، آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ مجھے بتائیں آج کون سا گھر ایسا ہے کہ جس کے اندر موسیقی اور آلات موسیقی نہ؟ اور کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ شیطان گیٹ پر موجود ہے، اور اپنے لشکر سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آج ہم رات بھی یہیں گزاریں گے اور آج ہماری ضیافت بھی یہیں ہوگی۔ اور جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ کا نام لے کے داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، کھانے پہ بیٹھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو حدیث میں الفاظ ہیں، شیطان کہتا ہے کہ نہ ہم آج رات یہاں گزار سکتے ہیں اور نہ ہمیں کھانے کو کچھ ملے گا، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان میں اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر بقرہ کی تلاوت ہو رہی؟ یہ وہ اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، وقت مختصر ہے، ان سارے اسباب کو اتنے مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کا دین، اس کو دل سے قبول کریں، اس کو دل سے قبول کریں، خوشی سے قبول کریں۔ ہر معاملے میں دین کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائیں، ٹھیک ہے، دین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اولاد والدین کے درمیان، والدین اولاد کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، دین پر پیش کرو اپنے معاملات۔ ہم اپنی عقل سے حل کرتے ہیں، ہم افراد کو لے کر آتے ہیں جو دین کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہو، کیسے ہمارے گھر کے مسائل حل کریں گے؟ ہمارے گھر کے مسائل دین سے حل ہوں گے، اور جب دین کو ہم ترجیح دیتے ہیں نا تو اس میں اللہ کی رحمت شامل ہوتی۔ دوسرا، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ یہ انسان یقین جانے
میں کہتا ہوں کہ انسان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے. یہ جو ایپسٹن فائل ابھی کھلی ہے نا کچھ عرصہ پہلے, اس نے بتا دیا انسان کتنا بڑا درندہ ہے, کتنا بڑا شیطان ہے. شیطان بھی اس کی شیطانت کو دیکھ کر شرما جائے. شیطان, انسان اتنا بڑا شیطان ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی صرف ایک صورت ہے, اور وہ صورت یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو. ایک دن آنا ہے, آنکھیں بند ہونی ہیں, مجھے بھی فنا لاحق ہوگا, میری یہ طاقت کا, یہ مال کا, یہ کبر کا, یہ صحت کا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. ابھی موت تو دور ہوئی ہے, انسان 40 کا ہوتا ہے, اللہ اس کو جھٹکے دینا شروع کر دیتا ہے, اس کو بتانا شروع کر دیتا ہے, بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ میسجز ہیں اللہ کی طرف سے کہ ابھی بھی ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے تیسرے نمبر پر زبان کی حفاظت. نبی اسلام نے فرمایا کہ نرمی میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ سختی میں نہیں رکھا. اور پھر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ایک سبب آپ اور نوٹ کر لیں, میاں بیوی آپس میں, والدین اولاد, اولاد والدین, بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے درگزر کیا کرو. امام احمد فرماتے ہیں 9 اعشار حسن المعشرۃ التغافل. فرمائے کہ 10 میں سے 90% مسائل کا جو حل ہے نا وہ ایک دوسرے کو صرف نظر کرنا ہے, برداشت کرنا, فوراً ہائپر ہو جانا. اور پھر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث, ایک اور سبب لے لیجئے, غصے پر کنٹرول. جب آپ دیکھیں نا کہ غصہ اس حد تک حاوی ہو گیا ہے, اپنی جگہ کو چھوڑ دو, گھر سے باہر ہو جائیں, بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں لیٹ جائیں, لیٹے ہوئے اٹھ جائیں, اپنی کیفیت کو چینج کریں, پانی بہائیں. فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے, اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو, وضو کر لیں, صحیح ہے, غصے پر کنٹرول کریں. اور آخری 2 سبب ہے, ہمارے پاس 2 منٹ, آخری 2 سبب صرف سن لیجئے. ایک ہے قناعت اور دوسرا ہے شکر. قناعت اور شکر کے بغیر گھر میں سکون نہیں آ سکتا, خاص طور پہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں. قناعت ہماری زندگی سے ختم ہو گیا. نبی نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دو, تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں ضابطہ یہ دیا گیا, دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. مسئلہ یہ ہے کہ جو میڈیا, جو سوشل میڈیا, جو ڈرامے, جو ویب سیریز, جو فلمیں, اور یہ جو چمک دمک ہے, اور یہ اپنا کیا کہتے ہیں, یہ جو آرٹیفیشل ایک ریل لائف ہے جو ہم موبائل پر دیکھتے ہیں, جو ہے ایکٹرز کی صورت میں, ماڈلز کی صورت میں اور ایکٹریسز کی صورت میں, اس نے ہمارے بچوں اور بچیوں کا جو دماغ ہے وہ ختم کر دیا. کتنا بھی نعمتیں ان کے پاس ہوں, یقین جانے آپ صرف ہاسپٹل چلے جائیں, صرف ہاسپٹل چلے جائیں, آپ لوگوں کی حالتیں دیکھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا اللہ آپ پر کتنا مہربان ہے, کتنا اللہ نے آپ کو. لیکن ہماری زندگی میں شکر ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے, بلیم ہے, کوئی خوش نہیں ہے. اولاد والدین سے خوش نہیں ہے, بیوی شوہر سے خوش نہیں ہے, شوہر بیوی سے خوش نہیں ہے, والدین اولاد سے خوش نہیں ہے. شکر ادا کریں. اور اس کا آسان سا ضابطہ یہ ہے, ہر معاملے میں, صحت میں اپنے سے کم والے صحت کو دیکھو, پتہ چلے گا تم کتنے صحت مند ہو. مال میں اپنے سے کم والے مالدار کو دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا تم کتنے مالدار ہو. پھر اسی طرح گھر کے اندر اپنے سے کم والوں کو دیکھو, جو پلوں کے نیچے, جھوپڑیوں کے نیچے چادر بچھا کر جو سو رہے ہیں, ان کو دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا تمہیں اللہ نے کتنی نعمت دی. شکر ادا کرو اللہ کا. لئن شکرتم لازیدنکم. یہ شکر ہماری زندگی میں شامل ہو جائے نا, بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. آخری جملہ, میرے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے وسائل کم تھے, سکون زیادہ تھا, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج وسائل زیادہ ہیں, سکون نکل گیا. فرق پتہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے, پہلے شکر تھا, اب شکر نہیں ہے ہماری زندگی. اور آخری چیز قناعت. قناعت سے بہت سارے معاملات کنٹرول کیے جا سکتے ہیں, بہت سارے معاملات کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. اور قناعت کا مفہوم کیا ہے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں. شرط یہ ہے آپ محنت کریں,
آپ کوشش کریں, محنت اور کوشش کے باوجود جو آپ کو مل رہا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور بلیم نہ کریں. بیوی شوہر کو بلیم کر رہی ہے, اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اخراجات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ضروری اخراجات جن کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی, اور ایک ہے تعیشات. تعیشات کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں, اللہ کے پیغمبر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ مقروض تھے, اور جو آخری ایام آپ نے اس دنیا میں گزارے 3 دن اور 3 راتوں تک آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ چولہا نہیں جلا. اور سیدہ فرماتی ہے میں پڑوسن سے ادھار تیل لے کر آئی اور اس تیل سے جو ہے نا میں نے ایندھن کو جو ہے نا وہ جلایا. اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اس شخصیت سے بڑھ کر. اور پھر بھی اللہ کے پیغمبر عبادات کے اندر ایسے کھڑے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے ہیں, اور اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن. تو یہ وہ اسباب ہیں چند جن اسباب کو اگر ہم سمجھیں, اختیار کریں تو ایک حد تک ہمارے گھر کے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں, پریشانیاں جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں, اور مسائل پر کنٹرول جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل وہ روحانی اسباب کے اندر ہے, جس کی طرف ہم میں سے بہت سو کی توجہ نہیں ہے, ہمارے گھروں کی, ہمارے معاشرے کی توجہ نہیں ہے, اس کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسائل جو ہیں وہ ایک حد تک حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ مجھے توفیق میسر ہوئی میں نے آپ کو سنایا, اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اسے سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو اللہ رب العالمین قبول فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے, امن و امان کا گہوارہ بنا دے. اللہ رب العالمین رحمت کا, عافیت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے. ہر تکلیف اور شر سے ہمیں اپنی حفظ و امان عطا فرما دے, ہر فتنوں سے ہمیں اپنی حفظ و امان عطا فرما دے. اور ہمارے یہ جو بھائی ہیں ان بھائیوں کی خدمتوں کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ قبول فرما لے, اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اللہ بدلہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمد للہ.